بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوئی، پہلا حکم انسانیت کو، پڑھو پڑھو۔ کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم نے یہ سارا نظام تعلیم کا بنایا، لیکن آج کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ پڑھتے ہی نہیں، نہ بچے پڑھتے ہیں، نہ بڑے پڑھتے ہیں، نہ ٹیچرز پڑھتی ہیں، نہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، نہ والدین پڑھتے ہیں، نہ کوئی پڑھ نہیں رہا۔ اور اس کی بجائے، کتابوں کی بجائے ہمارے سامنے کوئی اسکرین ہوتی ہے، اس پہ ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سن رہے ہوتے ہیں۔ پڑھنا، کتابیں پڑھنا، یہی بواب، یعنی کہ یہ گیٹ وے ہے، دہانہ ہے تمام علوم کا۔ تو پڑھنا، جس کو اپنا پڑھنا آ گیا، انڈیپینڈنٹلی پڑھنا آ گیا کہ خود پڑھے، وہ کچھ بنے گا، وہ کچھ سیکھے گا، وہ سیکھنے والا بنے گا بلکہ سکھانے والا بنے گا۔ اور تحقیق اور ریسرچ یہ پروو کرتی ہے کہ جو بچے انڈیپینڈنٹ ریڈرز ہوتے ہیں، اپنے شوق سے اور اپنے وقت میں ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ ریگولرلی پڑھتے ہیں، تو یہ کہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، یعنی خوشحال ہوتے ہیں، طبیعت میں ان کی خوشی ہوتی ہے، کہیں زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، خود رو ہوتے ہیں، خود ساختہ ہوتے ہیں، اور کہیں زیادہ ان کا علم ہوتا ہے، نالج ہوتی ہے، ہر طرح کے موضوعات پہ ان کے پاس نالج ہوتی ہے، کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بچے جو ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ دوسرے کلچرز کی بہت بہتر ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہوتی ہے، دوسرے آدمی کا موقف اور اس کا نقطہ نظر دیکھنا اور سمجھنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور یہ بچے وہ ہیں جو یعنی ان میں وسعت اور ظرف ہوتا ہے، یہ ان کی قوت برداشت کم نہیں ہوتی، ہر بات پہ لڑنا جھگڑنا یا کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا نہیں مان جاتے، یعنی کہ ٹریگر نہیں ہوتے، انٹالرنٹ نہیں ہوتے، ان میں ٹالرنس ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، دوسرے کی بات پہ مشتعل نہیں ہو جاتے۔ اور ان کے اندر پھر جن سے ان کا اختلاف ہو، ان کی نفرت یا ان کی طرف بغض نہیں ہوتا ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے پڑھنے سے ایک اپنی دنیا بنائی ہے۔ ان کی ذہنوں میں جو ان کی دنیا ہے وہ بہت رنگین ہے اور بہت اس کی یعنی تفصیلات بڑی خوبصورت ہیں، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو یعنی کمزور نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ پوری دنیا ان کے ذہن میں آباد ہے، جو انہوں نے پڑھ پڑھ کے ایک دنیا بنائی ہے اپنے اندر، اپنی امیجنیشن، اپنی تخیل کو انہوں نے آزاد کیا انہوں نے، اور اس لیے ان کے اندر کریٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، آرٹسٹک کریٹیوٹی، ہر طرح کی، پروگرامرز یہ بہتر ہوتے ہیں، لائرز یہ بہتر ہوتے ہیں، اور انسان یہ بہتر ہوتے ہیں، مسلمان یہ بہتر ہوتے ہیں اگر یہ پڑھتے ہیں زیادہ، کیوں اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے والدین ہیں، اور یہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں بہت حریص ہوتے ہیں کہ ان کے بڑے اچھے نمبر آئیں، ان کے گریڈ سب سے اچھے آئیں، یہ ٹاپ کرے، یہی اس کا نام ہر جگہ ہو۔ لیکن یہ والدین بھی اپنے بچوں کی انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کے بارے میں کچھ نہیں ان کو فکر ہوتی، ان کا صرف یہ ہے کہ کورس بکس، اسکول کی بکس، ان پر سارا فوکس ہوتا ہے۔ ان کورس بکس سے آپ کا بچہ زیادہ کچھ نہیں بنے گا۔ اگر آپ واقعی اس کے کامیابی کا حریص ہیں کہ دنیا کے میدانوں میں اس کی کامیابی ہو، انٹیلیجنٹ بنے اور سکسیڈ کرے، تو اس کو آپ پڑھنے پر لائیں، انڈیپینڈنٹ ریڈنگ پر لائیں، اور یہ اسکول کے اوپر نہیں چھوڑیں۔ اسکول میں تو دیکھیں انہوں نے کریکولم پورا کرنا، انڈیپینڈنٹ ریڈنگ ہوتی ہے اپنے آسان وقت میں، جب آپ ایزی ہوتے ہیں، جب آپ ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ خوشی کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی انجوائمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی اسائنمنٹ کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اسکول اسائن کرے، نہیں، اسکول اسائن کر دے تو وہ ایک ڈیوٹی ہو جائے گی، وہ ایک فرض بن جائے گا جو آپ کو پورا کرنا ہے، وہ آپ کے اپنے طیب خاطر سے نہیں ہوگا۔ وہ اس کو ڈیولپ کرنا اب یہ پیرنٹس کر سکتے ہیں، کیونکہ باقی وقت تو یہ سارا گھر پہ ہوتا ہے بچہ۔ اور اگر آپ کو صرف یہ ہے کہ یہ اسکول کرے تو یہ آپ کی جو ہے خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے۔
یہ آپ کو اس میں پورا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میں سینکڑوں لوگوں کا انٹرویو لے چکا ہوں، خاص کر ٹیچرز وغیرہ کا. بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شاذ و نادر کوئی ہوتا ہے جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ آ رہے ہیں ٹیچرز بننے کے لیے. ماسٹرز کیا ہوتا ہے انگلش لٹریچر میں، اردو لٹریچر میں، لیکن لٹریچر ہی نہیں پڑھا ہوا ہوتا. اچھا پوچھو ان سے کہ جو میرا ایک پیٹ کوسچن ہے کہ اس وقت آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں تو کوئی کتاب نہیں، میں تو بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اچھا کب پڑھی تھی؟ وہ 3 سال پہلے جب ماسٹرز کیا تھا تو اس میں جو کتاب مجھے اسائن کی گئی تھی وہی. اس کے بعد انہوں نے کوئی کتاب ہاتھ نہیں لگا، تو آپ کے ماسٹرز کا کیا فائدہ ہوا بھائی؟ تو یہ ڈگریاں بھی ہم لے لیتے ہیں، اور یہ یعنی ڈگریاں صرف اسائنمنٹس کا مجموعہ ہوتا ہے. اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس شخص کے اندر یہ یعنی یہ نکھر چکا ہے، اور اس کے اندر یہ اسکل پیدا ہو گیا، کہ یہ ہنر پیدا ہو گیا کہ یہ پڑھ سکے اور اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو تشکیل دے سکے، اپنے جو ہے اور کچھ کر گزر سکے دنیا میں. یہ چیز سامنے نہیں آتی آپ کی ڈگری سے. اور یہ ایک اتنی بڑی وجہ ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے، حتیٰ کہ ماسٹرز کرنے والوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا. تو اس کا ہم کیا نتیجہ، ایک تنزل اور ایک زوال دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، کہ لوگوں کا ایک ذہنی زوال ہو رہا ہے، ان کا یعنی ادبی علمی زوال ہمیں نظر آ رہا ہے. لوگ انٹالرنٹ ہوتے جا رہے ہیں، قوت برداشت کم ہوتی صبر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ڈس بیلنسڈ ہوتی جا رہی ہے، اعتدال سے ہٹ گئی ہے سوسائٹی. اور اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جب آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اور اشتعال ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے اپنی نفرت بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز اس لیے کیونکہ اگر اس کو چھوڑ کے آپ کتابوں کی طرف آ جائیں تو یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. اچھا تو ایک کام جو آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو پڑھنے والا بنا دیں، انڈیپینڈنٹ ریڈنگ پہ آپ لائیں. اور اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے کریں، تو اس کے لیے چند آپ کو ہدایات ہیں کہ ان کے سامنے پڑھیں، ان کے ساتھ پڑھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، ان کو پڑھ کے سنائیں، ان کے ساتھ مل کر ایک ہی کتاب پڑھیں، اور ان کا پڑھنا اس کو سنیں. تو ان کے سامنے پڑھیں کا کیا مطلب کہ وہ چلتے پھرتے نظر آپ کو دیکھ رہے ہو تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، آپ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں فون ہر وقت تو پھر ان کے ہاتھ میں بھی فون ہو، پھر آپ کہیں گے تمہارے ہاتھ میں فون کیوں ہے؟ تو یہ تو آپ کی جو ہے نا یہ کھلا تضاد ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، ان کے ہاتھ میں کتاب ہوگی. اچھا ان کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ آپ بھی بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں. ان کو پڑھیں، ان کو پڑھ کے سنائیں، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھیں تو آپ سنیں، اور اکٹھے بیٹھ کے ایک کتاب بھی پڑھیں. چھوٹے بچے خاص کر ہوتے ہیں، نئے نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں، پکچر بکس ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. اور سب سے اہم چیز کہ روزانہ اپنے گھر میں حلقہ لگائیں جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، حیات الصحابہ اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں. تو اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ کے بچے کو انڈیپینڈنٹ لرنر اور انڈیپینڈنٹ ریڈر بنائے. ریڈرز فار لائف، ساری زندگی کے پڑھنے والے بنیں، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے اقرا کا، اس کو ہم پورا کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.